جب ہم سماج اور معاشرہ کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے احوال و معاملات سے واقف ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان کے پرسنل لائف کے بارے میں بھی جاننا شروع کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن جب ان کی جانب سے کبھی کمی پائی جاتی ہے اور اس کی جانب سے یا ان سے دشمنی شروع ہوتی ہے تو انہیں ہم بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے راز کو افشا کرنے کی دھمکی دینے لگتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا دینی و اخلاقی فریضہ ہے کہ جب وہ اس کو کسی بندے کا کوئی راز معلوم ہو جائے، کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس پر پردہ پوشی کرے اور اس عیب کو چھپائے، اس کو بیان نہ کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ راز کو ہم راز کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ آج ملکی پیمانے پر ہو، عالمی پیمانے پر ہو، ایک دوسرے کے عیوب اور راز کو افشا کیا جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے جب واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ بیان آیا کہ آپ کے جتنی پرائیویسی ہیں، جتنے راز و نیاز کی باتیں ہیں ہم فیس بک پر ڈالنے جا رہے ہیں، تمام لوگ اس واٹس ایپ کا متبادل تلاش کرنے کی شروع کر دیے کہ ہمارے راز ظاہر نہ ہو جائیں، ہمارے راز لوگ سمجھنے نہ لگیں، ہماری راز و نیاز کی باتیں جاننے نہ لگیں۔ انسان کی پرائیویسی، انسان کی راز کی حفاظت انسان خود ہی کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہترین اور قیمتی قول ہے جو ادب الدنیا والدین للماوردی کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سرک اسیرک، کہ تمہارا راز تمہارا غلام اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ تم اپنے راز کسی سے بیان نہ کر دو۔ سرک اسیرک، تمہارا راز غلام اس وقت تک تمہارا رہتا ہے جب تک کہ تم اس کو کسی سے بیان نہ کر دو۔ اب اگر تم نے اپنا راز کسی سے بیان کر دیا تو اب تم اس کے غلام بن گئے، وہ تمہارا غلام نہیں رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم راز کی حفاظت کریں تو سب سے پہلے راز کو اپنے سینے میں دفن کریں، راز کو خود چھپانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے بیان کر دیا تو وہ راز نہ رہا۔ اسی طرح سے راز کو چھپانے کی ہدایت انبیاء کرام نے بھی دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا جب خاص فضل و کرم ہو کسی بندے پر اور اس کے خاص فضل و کرم کے بیان کرنے پر بغض و حسد کا اندیشہ ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب بیان کیا کہ اے میرے والد محترم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے کو اور چاند و سورج کو دیکھا ہے کہ وہ سجدے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے بچے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اپنے اس راز کی باتوں کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سمجھ لیا تھا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 11 بھائی ہیں ان کے اور ماں باپ ہے جو سب سجدہ ریز ہوں گے، ان کے ماتحت ہوں گے۔ اسی لیے کہا کہ اگر تیرے اس خاص فضل و کرم کا علم تیرے بھائیوں کو ہو جائے گا تو تجھ سے وہ حسد اور بغض کرنے لگیں گے اور تجھے ایذا اور تکلیف پہنچانے لگیں گے۔ اور یہی ہوا بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے مکر و فریب کے ذریعے سے کھیلنے کے بہانے جنگل لے جاتے ہیں اور کنویں میں دھکیل دیتے ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین جس کو رکھے اس کو کون چکھے؟ جس بھائی کو اس نے کنواں کے اندر دھکیل دیا تھا وہ مصر کا بادشاہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، کہ لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر اللہ سے دعا کرو، لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر اللہ سے دعا کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نعمت محسود، اس لیے کہ ہر نعمت والے انسان سے حسد کیا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے سماج و معاشرے کے اندر جس کو اللہ نے کچھ نواز دیا، اللہ رب العالمین نے کچھ نعمت عطا کر دیا، حاسدین کی ایک فہرست تیار ہو جاتی ہے اور حاسدین بے شمار ہو جاتے ہیں، جو ان کی غیبت کرتے ہیں، جو ان کی چغلخوری کرتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کی تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ اللہ اس کی اس نعمت کو اس سے چھین لے۔ اگر اللہ نے آپ کو خاص فضل و کرم سے نوازا ہے، اس خاص فضل و کرم کو چھپا کر کے رکھیے، اس کو راز میں رکھیے۔ اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ اس راز کے افشا کرنے پر، اس راز کے بیان کرنے پر ہم سے لوگ حسد کریں گے، ہم سے لوگ دشمنی کریں گے، میرے بھائیوں صحابہ کرام کے زمانے میں راز کی حفاظت کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اس وقت میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا، پھر مجھے کان میں جا کے کچھ کہا، مجھے میرے ذمے کوئی کام سونپا، میں نے وہ کام ختم کیا۔ جب گھر لوٹا والدہ محترمہ نے، امی جان نے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی کہ آخر آج تم تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے مجھے بھیجا تھا۔ پوچھا کون سا کام تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا امی جان اللہ کے نبی کا وہ کام راز کی بات ہے، میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ امی جان نے کہا کہ انس یاد رکھو اللہ کے نبی کی راز کی بات رازی میں رکھنا، کسی سے بیان نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سے بیان کر دو، ہم تو تمہاری ماں ہیں، ہم سے کیا راز و نیاز کی باتیں؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی کی راز کی باتیں ہیں، اس کو رازی میں رکھنا، کسی سے بیان نہ کرنا۔ اس کے بعد ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے ثابت دوست، اے میرے ثابت بھائی، واللہ کی قسم اگر میں اس راز کی بات کسی کو بیان کرتا تو میں تجھ سے بیان کرتا۔ یہ راز کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی وفات ہو گئی تو حفصہ اپنی بیٹی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے نکاح کی فکر کی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی، میں نے کہا کہ اے میرے بھائی، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ آج لوگ معیوب سمجھتے ہیں کہ بیٹی والا لوگ رشتہ لے کر کے آئے گا، نہیں، اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں طرف سے رشتہ اور پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھائی عثمان بن عفان، میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سوچنے کی کچھ مہلت دیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق صحابی رسول، میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ ہاں کہا نہ کہا، بلکہ بالکل خاموش ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ تکلیف دہ تھا میرے لیے۔ عثمان بن عفان نے تو کھل کے کہہ دیا کہ میری ابھی کوئی رائے نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ ہاں کہا نہ کہا، بالکل خاموش ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا خاموش رہنا یہ میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوا۔ بیٹی کا رشتہ لے کے گئے تھے، کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام آتا ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور دونوں کے درمیان پھر شادی ہو جاتی ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین میں شمار کی جانے لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہو جاتی ہے۔ پھر ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق، تمہیں ضرور میرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں نے تجھے نہ ہاں کہا نہ کہا، لیکن میری خاموش رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے پوچھا تھا شادی کے بارے میں کہ میں اس سے شادی کر لوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اسی لیے خاموش رہا اور کچھ جواب نہ دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز میں رہ جائے اور اس کو واضح نہ ہم کر دیں۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا ملکی معاملہ ہو، ہر اعتبار سے راز کو راز میں رہنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ رب العالمین با حیا ہے، حیا والا ہے اور پردہ پوش ہے، اور حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من ستر مسلمن، جو کوئی شخص مسلم بندے کی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن دین کے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میری امت کا ہر ایک شخص معافی کا مستحق ہے سوائے اس شخص کے جس نے جو مجاہرین ہیں، کہ کل امت معافن الا المجاہرین، کہ میری امت کا ہر شخص مستحق ہے کس چیز کا؟ معافی کا، سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ کرام نے کہا مجاہرین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر مجاہرین کی تشریح کی کہ مجاہرین اس شخص کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے اعلانیہ طور پر کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، رات کے اندر وہ گناہ کرے، اللہ نے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا، صبح ہوتے ہی اس عیب کو اور اس راز کو لوگوں کے سامنے مزے لے کر کے بیان کرے، ایسے شخص کی بخشائش نہیں ہے اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، سیرت طیبہ ہی میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو حاتب بن ابی بلتہ صحابی، بدری صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راز کی بات کو مکے کی طرف بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک خاتون جو کہ مکے سے آئی تھی اس کو ایک خط دے دیا، اور مقصد بالکل واضح تھا، مقصد یہ تھا حاتب بن ابی بلتہ کا کہ میرا مکے میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، دوسرے صحابہ کرام کے تو رشتہ دار ہیں جو ان کی بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے خاندان والوں کی گرفت کرے، ان کے خاندان والوں کی دیکھ بھال کرے گا، میرا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ صحابی رسول حاتب بن ابی بلتہ نے اس راز کو ایک خط کے ذریعے سے مکے کی طرف بھیجا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس بابت علم ہو گیا، وہ رقعہ منگا لیے، 3 صحابی کو بھیجے جو تیز گھوڑدوار تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے جائیے، روضہ خاک پر ایک خاتون ملے گی، ان سے آپ خط لے لینا۔ وہ تینوں صحابی جاتے ان خاتون سے خط مانگتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ کون سا خط؟ ان کے سامان کی، ساز و سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، کوئی خط نہیں ملتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنا یقین ہے۔ چنانچہ ان کی کہتے ہیں کہ نکالو نہیں تو ابھی ہم آپ کو برہنہ کر دیں گے۔ چنانچہ وہ گیسو کے اندر، بال کے اندر چھپائی ہوئی تھی، وہ خط نکالتی ہے اور وہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے حاتب یہ کیا ہے؟ تم نے یہ راز کی باتیں تھی دشمن کو بتانے کی کوشش کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس میرا ایک مقصد تھا کہ میں مکہ والوں پر، کافروں پر کچھ احسان کر دوں، اس خبر کی اطلاع کر کے احسان کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے اور میرے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے آیتی اور سورہ ہی نازل کر دیا، سورۃ الممتحنہ۔
28वें पारे की सूरह है, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, कि ऐ ईमान वालों मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को दोस्त मत बनाओ। मेरे भाइयों, ये राज की बातें हैं, इस राज को राज में रहने दिया जाए। अगर कोई शख्स किसी बंदा मोमिन बंदे की सतरपोशी करता, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी सतरपोशी करेगा। मेरे भाइयों, लेकिन एक बात याद रखें कि अल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह सीनों के भेदों को भी जानने वाला है। कल क़यामत के दिन इंसान के सारे राज खोल दिए जाएंगे। इंसान जो रात की तारीकी में करता है, खलवत में रह करके गुनाह करता है, वो ये समझता है कि हमारे गुनाहों को कोई नहीं जानता। अल्लाह तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह सीनों के भेदों को भी जानने वाला है। यौम तुबला सराइरु, कल क़यामत के दिन इंसान के सारे राजो नियाज की भेदें खोल दी जाएंगी। फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, तो उसके पास न कोई ताकत होगी और न उसका कोई मददगार होगा। मेरे भाइयों, कहने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राज़ो नियाज को राज में रखने की बात की है। हम सब ये कोशिश करें जो राज की बातें उसको राज में रहने दें। दीनी एतबार से भी हमारे ऊपर यह फरीज़ा है और अखलाकी एतबार से भी हमारे ऊपर फरीज़ा है। लेकिन चंद जगहें जहाँ पर हम किसी के ऐब को बयान कर सकते हैं, उस राज को इफ्शा कर सकते हैं। मसलन अगर आपसे गवाही तलब की जाए कि बताइए आप उस वक़्त वहां मौजूद थे, आपने क्या देखा, वहां पर जो आपने देखा बिल्कुल मिन्नो अन उसको बयान करना, ये राज इफ्शा करने के माने में नहीं है। ये राज इफ्शा करने के माने में नहीं है। जब आपसे गवाही तलब की जाए फौरन और हक गवाही दीजिए, ये राज इफ्शा करने के मामले में नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम तमाम मुसलमानों को राज और नियाज में रखने की तौफीक अता फरमा। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जितने भी राज हैं, हमारे जितने भी गुनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम तमाम गुनाहों पर पर्दा पोशी और पर्दा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हय्युन सित्तीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम गुनाहों पर पर्दा पोशी अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन।